الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ، پروگرام کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا۔ آپ لوگ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ناظرین کرام، کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات اور ماہ ربیع الاول کی نسبت سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ کوشش ہے کہ بہت بنیادی باتیں دین کے حوالے سے جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ان کو ہم سیکھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ایسی ہی بات ہے نا، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کو سیکھ رہے ہیں تو آج ایک اور بات کو سمجھتے ہیں، ایک یا دو باتیں انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ہے، ایک بندہ ہے، جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہے گا تب تک اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی مدد کرنے میں لگا رہے گا۔ کیا مطلب؟ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو پورا کر دے، ضرورت کی جمع ضروریات، ٹھیک ہے، نیڈس انگلش میں کہا جاتا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو پورا کر دے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے شاباش۔ اب ایک سوال یہ آ سکتا ہے، بھئی ہم کیا کسی کی ضرورت کو پورا کر سکتے؟ تو سوچیں، اگر ہم اسکول جا رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور راستے میں کوئی موٹر سائیکل پر جا رہا ہوں اور اس کی کوئی تھیلی یا بیگ نیچے گر جائے تو اس کی سمپل سی بات ہے نا، اس کی ضرورت کیا ہے کہ اس کی تھیلی کو یا بیگ کو اٹھا کے اس کو دے دیں۔ مشکل بات تو نہیں ہے نا؟ اچھا، ہم اسکول گئے تو ایک دن ایک اسٹوڈنٹ نہیں آیا، بیمار ہو گیا، جو کچھ بھی ہوا، اگلے دن اگر وہ آتا ہے تو ماشاءاللہ سادہ سی بات ہے نا، مشکل بات تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے، آپ اسکول سے گھر میں آئے، پتہ چلا آج تو مہمان آنے والے ہیں، تو امی بیچاری اکیلی کام کر رہے ہوں، مما کے ساتھ ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ مشکل بات ہے؟ آسان بات ہے؟ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، کبھی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اچھا یہ ذرا سی لڑکوں کی بات آ گئی، ٹھیک ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی سائیکل جو پنچر ہو گئی تو کیا کریں گے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، یا چلو تھوڑے اس کے ساتھ ہم چلے جاتے ہیں، اس کا پنچر وغیرہ لگوا دیتے ہیں۔ اچھا، کبھی کسی کی موٹر سائیکل خراب ہو جائے گی، اب کیا کرتے ہیں؟ یا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، دھکا لگاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس لیے میں کہا تھا لڑکوں کے لیے بات کی جا رہی، صحیح ہے نا؟ ایسے بہت ساری باتیں ہوں گی، کبھی گھر میں، کبھی اسکول میں، کبھی مدرسے میں، کبھی گھر کے باہر۔ تو اچھے مسلمان کو کرنے کا کام کیا ہے؟ اور ہم تو کس کے امتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول خود لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، بیماروں کی عیادت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، کوئی کسی کو پیسوں کی ضرورت اس کو پیسے دے دیا کرتے تھے، کسی کو کپڑے چاہیے ہو تو ان کو کپڑے دیتے ہیں، ماشاءاللہ، کسی کو کپڑے چاہیے تو ان کو کپڑے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ بہت سارے کام ہیں جو ہم بہت آسانی سے کر سکتے، اس پہ زیادہ محنت تو نہیں ہے نا۔ تو ایک بات آج ہم نے یہ سمجھی، جی بیٹا، اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو دوائی دیتے ہیں، ہاں، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو دوائی بھی دے سکتے اور اس کی عیادت بھی کرتے ہیں، اور بیمار کی عیادت بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کو تھوڑا سا کلوز کرتے، تو پہلی بات آج ہم نے یہ سمجھی کہ جب تک ہم کسی کی مدد کرنے میں لگے رہیں گے اللہ تعالی ہماری مدد کرنے میں لگا رہے گا، اور ہمیں مدد کی تو بہت ضرورت ہے نا۔ تو ہم اگر چاہتے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کے عیب پر پردہ ڈالو گے تو اللہ تمہارے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ واہ بھائی واہ۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے ہم اس کے جھوٹ پہ پردہ ڈالتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہمارے جھوٹوں کو اور برے کاموں کو اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو دوسری بات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھائی؟ اگر تم دوسرے کے گناہ پر، عیب پر، برائی پر پردہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر پردہ رکھے گا۔ اچھا، یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ جی ناظرین کرام، ہمیں سمجھ آئی۔ ہم لوگ تو معاف کیجئے گا
چن چن کر جو ہے نا دوسروں کی برائیاں تلاش کرتے ہیں, اور بتاتے بھی نقص نکالتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں اور دوسروں کو بدنام کرتے ہیں, اور موبائل فون پر اٹھا کر آل یو کین ٹاک, جو بول سکتے ہیں بولتے چلے جاتے ہیں. اور جیسے دوسری ایپ پہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے, یہ وہ کر رہا ہے, کالوں پہ باتیں کرتے ہیں, یہ ایسے ایسے ہی کر رہا ہے, اب پھیلا دیتے ہیں مطلب ہر جگہ, ہے نا. تو یہ اچھی بات ہے. ہاں, اگر ہم دوسرے کے گناہ پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا, ٹھیک ہے. اور اگر ہم دوسرے کے گناہوں کو پھیلائیں گے, بتائیں گے, تو پھر استغفر اللہ. اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ شروع کر دیا تو ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی ہوں گے نہیں نا. ناظرین کرام, ایک منٹ ذرا, یہ بچوں کو تو سمجھ آ رہی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, بیٹھ کے سوشل میڈیا پر گھروں کے اندر کی نکال کر دنیا جہاں کو بتاتے ہیں, پرائیویسی کی باتوں کو پوری دنیا کو ہم بتاتے ہیں. اور لوگوں نے تو ٹھیکہ لے رکھا ہے گویا کہ اس بات کا کہ لوگوں کی ٹٹول کر نکال کر جا کر کھینچ کے نکال کر ساری دنیا کو ہم نے بیان کرنا ہے. ہم جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے, وہ پیارے رسول کیا سمجھا رہے ہیں, تم دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالو تو اللہ تمہارے عیب پر پردہ ڈالے گا. تم دوسرے کے گناہوں کو چھپاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو چھپائے گا. اور سنیے, ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سیکھ رہے کہ ہمیں چھپانا چاہیے نا, تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے. اب اگر ہم لوگوں کے پیچھے پڑھ کر ان کی برائیاں بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کام شروع کر دیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہم خود گناہ سے بھی بچے, ٹھیک ہے, دوسروں کو بھی بچائے. اور اگر کسی کی برائی ہمارے علم میں آ جائے تو اس کو چھپائیں. ہاں, اس کی اصلاح کریں گے, بھائی دیکھو جھوٹ نہیں بولا کرو, ہے نا, یہ غلط کام نہیں کیا کرو, اس کو سمجھائیں گے ضرور, لیکن دنیا والوں کے سامنے اس کو بدنام نہیں کریں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں, کوئی ان کو ایک بات بتاتا ہے اور کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں بتانا, تو وہ سب کو بتا دیتے ہیں, سب میں آگے پھیلا دیتے ہیں. وہ تو راز کی بات تو نہیں بتانی چاہیے نا. چلیں, یہ دو باتیں آج ہم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھی. پہلی بات چغلی کہتے ہیں نا, ادھر کی ادھر لگانا, ادھر کی ادھر لگانا, اس کو کیا کہتے ہیں, چغلی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کسی کے حالات اچانک سے خراب ہو جائیں اور کسی کو پتہ چلے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میرے اس کو حالات کو چھپا کے رکھنا ہے, کہ کسی کو بتانا نہیں. پر جو اگر وہ بندہ اس سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ دوسروں کو بتاتا ہے جان پوچھ کے, تاکہ اس کے یہ چیزیں دوسرے باہر والے لوگوں کو پتہ چلے, تاکہ اس کی بدنامی ہو. ہاں, تاکہ اس کی بدنامی ہو. تو ہمیں یہ چاہنا چاہیے کہ کسی کی بدنامی ہو. اگر ہم یہ حرکتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدنام کر دیا تو پھر ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. بس ایک منٹ رکے, یہاں دو باتیں ہمارے سامنے آئیں. آج ابھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں سے دو باتوں کو سمجھا. پہلی بات کیا تھی کہ ہم کسی کی مدد کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا رہے گا, ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات, ہم دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالیں گے, دوسرے کی برائی پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں پر پردہ ڈالے رکھیں گے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے. جی ناظرین کرام, ان بچوں کو تو سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ, اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی افلوئنسی کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ ہمارا دین بڑا پیارا ہے, دین فطرت ہے, اور اتنے چھوٹی عمر کے بچے اور بچیوں کو بھی یہ بنیادی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اللہ ہم بڑوں کو بھی سمجھا دے اور ہمیں بھی سیدھا رکھے, اور ہمیں نیک اعمال میں آگے بڑھائے, اور گناہوں سے برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی, یہ تو آج سیکھنے کی باتیں ہو گئیں. اب آج آپ لوگ ہمیں کیا کیا سنا رہے ہیں, تو ایک ایک کر کے ہم سب کی باتیں لیں گے. جی بیٹا, سب سے پہلے آپ. میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قصہ سناؤں گا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا, میں فقیر ہوں, مجھے کچھ دے دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تمہارے گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ لے کر آؤ, تمہارے گھر میں جو بھی ہے وہ مجھے بتاؤ کیا ہے تمہارے گھر میں. تو اس فقیر نے کہا, میرے گھر میں ایک پیالہ اور ایک کمبل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ دونوں چیزیں میرے سامنے لے کر آؤ. جب وہ غریب اپنے گھر گیا اور وہ دونوں چیزیں لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جاؤ اب انہیں جا کے بیچ کر آؤ, اور جو پیسے ملے ان پیسوں کو لے کے میرے پاس آؤ. تو وہ جو غریب شخص تھا وہ جو اپنے بیچ کر آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کتنے پیسے ملے؟ اس نے کہا 2 اٹھانی ملی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایک اٹھانی سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا لے جاؤ, اور دوسری اٹھنی سے ایک کلہاڑی لے کر آؤ. وہ غریب شخص اپنے گھر میں کھانا دے کر آ گیا اور دوسری اٹھانی سے وہ کلہاڑی لے کر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی پہ اپنے ہاتھوں سے دستہ چڑھایا اور کہا, آپ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو اور انہیں بیچ کے پیسے کما کے اور لکڑیاں کاٹو. پھر وہ 15 دن بعد جب حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے پاس
उसके पास 20 अठाने थे, तो उस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, शुक्रिया आपने मुझे इस बारे में इत्तला दी कि मैं एक अपना काम कर सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो क़यामत वाले दिन तुम ये उसमें नहीं मरोगे कि तुम एक फ़कीर से, बल्कि तुम्हारी जब मौत होगी तो तुम एक फ़कीर के तौर पे नहीं मरोगे, बल्कि एक कमाने वाले इंसान के तौर पे मरोगे। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात है। अच्छा, 98 से पता है इनकी 98 पता है, कभी सुना है? जब हम छोटे, हाँ, पुरानी बात है ना, जब आपके जितने थे तो 54 98 चलती थी क्या? हाँ, लेकिन ये जो बात हो रही तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के दौर की बात हो रही, जो भी करेंसी थी उसका जिक्र हो रहा था। अहम बात क्या थी कि मेहनत से कमाना चाहिए और मेहनत से कमाकर अपनी ज़रूरियात को खुद पूरा करना चाहिए। कोशिश करें कि दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अब किसको सुनाना है? आपने कुछ सुनाना है बेटा जी। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। शान तेरी मैं क्या कहूँ या मोहब्बत मुस्तफ़ा, शान तेरी मैं क्या कहूँ या मोहम्मद मुस्तफ़ा, साहिबे लौलाक तू कुरान है तेरी सना। जनाब सदर, ये उन दिनों की बात है जब 6ठी सदी ईस्वी में ईमान इकान के तमाम से बख्श चराग बुझ चुके थे। तमाम आलम पर जहालत की तारीकी छाई हुई थी। रोशनी देने वाले तमाम चराग बुझ चुके थे। इल्मी और इखलाकी हालत का जनाजा निकल चुका था और इंसानियत की इस बेचारगी पर खालिक कायनात की रजा से, फिरान की चोटी से वो सिराजे मुनीर तुलू हुआ जिसने देखते ही देखते इंसानियत की काया पलट दी, कल्बे इंसानी के अंधेरों को उजालों में बदल दिया। वो खावरे हयात का दरख्शंदा आफताब, सुबह अजल जिसकी तजल्ली से फैज़याब। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, और किससे सुनाना है बेटा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक आज तक दुनिया का कोई शख्स पेश ना कर सका। ताइफ के बाज़ारों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों की बारिश से जख्मों से चूर चूर हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर गुंडे उठाते हैं और फिर पत्थर बरसाते हैं और लहू लुहान कर देते हैं। आप पहाड़ों का फरिश्ता आता है और ताइफ की बस्ती को पीस देने का हुक्म हासिल करना चाहता है, मगर बारगाह नबूवत से जवाब मिलता है, इनको छोड़ दो, शायद इनकी आइंदा नस्ल अल्लाह वाहिद पर ईमान ले आए। माशाल्लाह, ये ताइफ का वाक़या और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्दा अखलाक का बयान कि इन लोगों को माफ़ कर दिया। अच्छा, आपने नाम सुना है मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह का? नाम तो सुना है ना? उनके ज़रिए सिंध में इस्लाम आया था। ये ताइफ का कबीला था एक सकीफ, क्या नाम था? बा के बाद ता के बाद क्या था? सकीफ, ठीक है। सकीफ कबीले से ताल्लुक था मोहम्मद बिन कासिम का रहमतुल्लाह अलैह। अगर उस वक्त को सारी बस्ती मिटा दी जाती तो मोहम्मद बिन कासिम ना होते, मोहम्मद बिन कासिम ना होते तो सिंध में इस्लाम ना होता। समझ आई? तो क्या पता खबर कि इनकी आइंदा नस्ल अल्लाह वहदहु ला शरीक पर ईमान ले आए। और किसने क्या सुनाना है जी बेटा? कार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उल्फत और पैरवी एक मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे बड़ी शख्सियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुजुर्गी का कोई हद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे बड़ी शख्सियत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों दिलो जान कुर्बान कर दिए जाएं तो फिर भी इनका हक अदा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत तैयबा हर एक मुसलमान के लिए कामिल नमूना है। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं एक हदीस सुनाने वाली हूँ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चुगलखोरी करता है वो जन्नत में इब्तिदाई नहीं जाएगा। माशाल्लाह, कितनी अहम हदीस का जिक्र आया कि जो शख्स चुगलखोरी करता है, इधर की बात उधर लगाना, उधर की बात उधर लगाना, लोगों को, तो वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। चलिए, आज हमने बहुत सारी बातें आप लोगों से सुनी और सीखी भी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने एक अहम बात क्या समझी थी पहले कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह, और हमें दूसरों के ऐब बुराई पर जब हम पर्दा रखेंगे तो अल्लाह ताला। माशाअल्लाह जी। नाज़रीन कराम, इतनी अहम बातें हैं, सादा बातें हैं, सबको याद भी हैं, बस हम दोहराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर
ان احکام پر اور ان باتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں، اس تعلق سے آج کا آپ نے سیگمنٹ ملاحظہ فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ مزید باتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھیں گے اور ان پر عمل کرنے کا عزم بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔